يا الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال سبحانه وتعالى إن أول بيت أوذي للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جملہ حاضرین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ دل و جان سے، محبت سے، شوق سے، جذبے سے ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز زائرین حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو کوئی جواب نہیں دیا، بولو جی ماشاء اللہ۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ ہم اور آپ کافی دیر سے یہ ابو فنکشن ہال میں کافی دیر سے ماشاءاللہ ہم جڑے ہیں، جمع ہیں۔ اس میں ایسے احباب بھی ہیں ماشاءاللہ، علماء، حفاظ، خصوصی طور پر ہمارے حضرت مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے عمرے کے سفر سے پہلے ان علماء کرام کی ملاقات، اور سفر میں جانے والوں کے لیے سفر کے آداب، سفر کا طریقہ کار، سفر کا مقصد، کیوں جا رہے ہیں، کیا لے کر جانا ہے، کیا لے کر آنا ہے، اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے اور کیا دیکھنا نہیں ہے، کیا بولنا ہے کیا بولنا نہیں ہے، کیا سننا ہے اور کیا سننا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں خصوصی طور پر الابرار ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذمہ دار الحاج منور حسین صاحب ملا اور ان کے سرپرست رہنما الحاج شاہ نواز صاحب زندگی کر شولاپور والے، اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے کہ ہمارے ان بھائیوں کو، ہمارے ان بہنوں کو، ہمارے ان بزرگوں کو روانگی سے پہلے اس طالب علم کو روانگی کے آداب بیان کریں، اس کی کچھ فضیلتیں اور اس کے جانے سے پہلے کچھ احساس دلایا جائے، اس کے لیے انہوں نے مجھے یاد کیا، تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اللہ پہلے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہماری زندگی کا آخری سفر نہ بنائے، بلکہ یہ سفر ہمارے زندگی کا سب سے اچھا سفر بن جائے، یہ عمرہ ہمارے زندگی کا سب سے اچھا عمرہ بن جائے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے چند اپنے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین نے
علم کے دریا میں گوتے لگا کر ہمیں کچھ پھول دیے ہیں، کچھ موتی دیے ہیں، اس کو ہم اور آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سفر بھی آسان ہو جائے گا اور ہمارے سفر کے اندر راحت بھی ملے گی، اور ایک شوق جذبہ حضرت مولانا سے درخواست ہے اوپر تشریف لائیں، ایک شوق و جذبہ بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے پیدا کرنے والے اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ دیکھیے اللہ کا قانون کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی ہوئی نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور اضافہ کر کے دیں گے۔ جی اب شکر ادا کرنے کا جذبہ، دیکھو ایک زبانی شکر ہوتا ہے، ایک زبانی، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے، مگر اعلیٰ ذکر کا شکر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عمل سے ظاہر کرنا، عمل سے ظاہر کرنا یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اب ماشاءاللہ زندگی بھر کی تمنائیں، حسرتیں، دعائیں، کوشش، جد و جہد ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر کا دیدار کروں، نبی کے در کی دیدار کروں اور اس کی حاضری مجھے نصیب ہو۔ یہ ہر ایمان والے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک دعائیں ہوتی ہیں۔ اب میرے بھائیوں، ہم جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کتنے ہیں حاجی صاحب؟ 117 حاجی ماشاءاللہ عمرہ کرنے والے، 117 احباب یہاں سے، 110 احباب یہاں سے جا رہے ہیں جی۔ تو 110 احباب تھوڑا اپنے آنکھ بند کر کے دل میں تھوڑا سا جھانک لیں گے تو یہ دل ہمیں کہے گا کہ نہ معلوم کتنے ہم نے دعائیں مانگی ہوں گی، کتنے جانے والوں کو ہم نے مصافحہ کر کے درخواست کی ہوگی کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اللہ کا گھر، نبی کا در ہمیں نصیب فرمائے۔ کسی نے اعتکاف میں بیٹھ کر دعا مانگی ہوگی، کسی نے چلے میں 4 مہینے جا کر دعا مانگی ہوں گی، کسی نے اپنے بڑوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی ہوں گی۔ اللہ کا کرم ہے، دعا قبول ہو گئی، اللہ اپنے گھر کے لیے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ اس وقت یاد رکھیے پورے روئے زمین پر، سمجھے، سب سے زیادہ خوش نصیب انسان اگر کوئی ہے تو وہ بندہ ہے جو اللہ کے گھر کی حاضری جسے نصیب ہو رہی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ۔ ورنہ میرے بھائیو دنیا میں بے شمار ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے توفیق دیا ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے در کی حاضری کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ ہاں، جب اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے تو بھئی ہم اللہ کے دربار میں بندہ بن کر جانا چاہیے کیا آقا بن کر جانا چاہیے؟ بندہ بن کر جانا چاہیے نا۔ یہ اللہ کو پسند ہے محبوبیت، اللہ کو بہت پسند ہے، بندہ بننا بہت پسند ہے۔ ہاں، مگر جتنے بھی اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا نا وہ پہلے بندے تھے بعد میں رسول تھے۔ جیسے ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے پہلے اللہ نے عبدیت کا ذکر فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ بندے تھے، اور بندے میں بندے بن کر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 13 سال 10 سال غار حرا میں بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، عبدیت کا اظہار کیا، عاجزی، انکساری۔ پہلے بندہ بعد میں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے یہاں جو مقام ہے عبدیت کا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی جو سفر کریں گے آپ، رجب کب شروع ہو رہا ہے؟ 23 جنوری کو شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، تو آپ ماشاءاللہ رجب کے مہینے میں آپ کا سفر بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ماشاءاللہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ، بلکہ اللہ نے کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا، بلکہ اللہ نے صرف ہمارے نبی کو اللہ پاک نے مقام دیا ہے، کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، وہ موقع اور وہ لمحات اور وہ مقام مرتبہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو بھائی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا ہے۔ دیکھیے اتنا بڑا واقعہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمان، پھر 7 آسمان سے اللہ عرش عظیم پہ بلا کر اللہ نے اپنے نبی سے
گفتگو کی ہے. اتنا بڑا واقعہ اللہ نے اس کو خود قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے راتوں رات. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. دیکھیے یہ اتنا بڑا لمبا واقعہ ہے, اتنا بہترین واقعہ, اتنا عظیم ترین واقعہ. یہاں اللہ نے ہمارے نبی کا نام نہیں لیا, محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, احمد نہیں کہا, رحمت العالمین نہیں کہا, آپ کے بے شمار نام ہیں. نبی نہیں کہا, رسول نہیں کہا, ہادی نہیں کہا, مبشر نہیں کہا, نذیر نہیں کہا, دائی نہیں کہا, چمکتا ہوا سورج نہیں کہا, یاسین, طٰہٰ, یہ سب ہمارے نبی کے نام ہیں. ان ناموں سے اللہ نے یاد کیا ہے. مگر اللہ نے اتنا بڑا واقعہ, اللہ نے جب اس کا ذکر کیا تو کہا عبدہ کہا, یعنی میرے بندے کو ہم نے راتوں رات بلا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرش عرش کو بھی پہنچیں گے تو وہ بندے ہی رہیں گے, خدا نہیں ہو سکتے. بندے رہیں گے, خدا نہیں ہو سکتے. ہاں, اور یہ بھی علماء نے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمایا, مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عبدیت کا مقام دے کر, سمجھے بھائی, گمراہی سے اس امت کو بچایا ہے. اس امت کو گمراہی سے بچایا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آسمان کو اٹھا لے گئے تو گمراہ ہو گئے. مگر اللہ نے اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے نام نہیں لیا. اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بندے, ہمیں اپنے بندے کو راتوں رات ہم نے آسمان میں بلا لیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے پوچھا کہ جبریل جاؤ سلام عرض کرو, پوچھو کہ آپ کو بادشاہت چاہیے یا عبدیت چاہیے, یعنی بندگی عبدیت پسند کرتے ہیں یا بادشاہت پسند کرتے ہیں. اور یہ بھی کہو جبریل اگر وہ بادشاہت پسند کرتے ہیں تو ہم ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی سونے کے جو پہاڑ ہیں نا, وہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے. جہاں جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے ان کے ساتھ پہاڑ بھی چلتا رہے گا. مگر حضور علی نبینا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ میں بندہ بن کر رہنا پسند کرتا ہوں, میں بندہ بن کر رہنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو بہرحال تقریر لمبی ہو جائے گی, تو میرے بھائیو اس سفر کا سب سے بنیادی عمل ہے عبدیت, بندہ بن کر جانا ہے. ہاں, بندہ بن کر جانا ہے. دیکھیے ایک واقعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. شاہ بلخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, بادشاہ, ہاں بہت بڑے بادشاہ. ان کے واقعات ہیں بہت سے, اب اتنا وقت نہیں کہ ان ساری باتیں سنائیں. مگر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب حج کا ارادہ کیا تو بلخ سے جب نکلے ہیں گھر سے تو اپنے ساری تیاری کے ساتھ نکلے, تو ساتھ میں مصلی بھی تھا. سمجھے بھائی, آج سب لے جانے کی فکر ہوتی ہے مگر مصلی کی فکر نہیں ہوتی ہے, مسواک کی فکر نہیں ہے, تسبیح کی فکر نہیں ہے, عطر کی فکر نہیں ہے, ہاتھ میں عصا کی فکر نہیں ہے, پانی کا وضو کا لوٹے کی فکر نہیں ہے. پہلے ان چیزوں کی فکر ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ کن چیزوں کی فکر ہو رہی ہے وہ ماشاءاللہ شاہ نواز صاحب نے بھی آپ کو بتائے ہوں گے, اور ہم پورے کتابوں میں پڑھے ہیں کن چیزوں کی ہم فکر کرنا ہے. مگر پہلے ان چیزوں کی فکر ہوتی تھی کہ دیکھو مصلی ہے ہی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے مصلی اٹھایا. کتابوں میں آتا ہے میرے بھائیوں, پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب ایک قدم رکھتے حج کے لیے, جب قدم اٹھایا تو ایک قدم جہاں پڑتا تھا وہاں مصلی بچھاتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے. کتنے بھائی؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے. پھر دوسرا قدم رکھتے, پھر مصلی بچھاتے, پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے. میرے بھائیوں اس طریقے سے سجدے کرتے کرتے مکہ 2.5 سال کے اندر پہنچے. کتنے سال؟ 2.5 سال. کہتے اللہ جب کعبہ میں پہنچے ہیں, اللہ سب چل کر آتے ہیں, دوڑ کر آتے ہیں, سمندری جہاز سے آتے ہیں. پیارے اللہ میں تیرے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے, پلکیں بچھاتے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. ہاں, اور میرے بھائیو بزرگوں دوستو, اس مالک و مولا کی دربار کی حاضری, اتنا بڑا بادشاہ اس انداز سے داخل ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دیتے
یہ شرط لگا دیتے کہ اتنے قربانی دے کر ہی آنا ہے آپ کو، اتنے پیسے لٹا کر ہی آنا ہے، اور فلاں کو قربانی دے کر آنا ہے، تو کیا ہم سب تیار ہوتے؟ اللہ اکبر! اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے اس امت کو بہت آسان کیا ہے، بہت آسان، بہت آسان۔ اس کے باوجود میرے بھائیو، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر بہت مشکل کا سفر ہے۔ لوگ تو ایسے ایسے فون کرتے ہیں کہ دیکھو ڈیلیکس حج ہونا چاہیے، عمرہ ہونا چاہیے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، دیکھو انڈین فوڈ ہے کہ نہیں، مہاراشٹری وڑا پاؤ ماشاءاللہ ہمارے ہاں ناشتے میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ہاں ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیو، تھوڑا سا آپ اللہ کے در جا رہے ہیں تو میں احساس دلانے کے دو باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات، یا جو ہمارے بزرگاں باپ دادا جو اللہ کے گھر جائے ہیں، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنی مشقتوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، صرف جانے کا ایک راستہ تھا، بمبئی سے جاتے تھے، بمبئی سے جاتے تھے کئی، پھر یہ حج کا سفر، عمرہ بھی نہیں تھا، صرف حج کا سفر 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ کتنے مہینے کا؟ 6 مہینے کا سفر۔ اور ہم ہمارے فاروق بھائی دامت برکاتہم سے جو اپنے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم پانی جہاز کے اندر جب حج کے لیے سفر کیے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا کچھ دھکا لگتا تھا، پانی جہاز میں نماز کے لیے صفیں بندی رہتی تھی، تو کوئی ایسا دھکا لگتا تھا تو کیا ہوتا، آخری صف پہلے صف میں آ جاتی تھی، پہلی صف آخری صف میں چلی جاتی تھی۔ ایسے دھکے بھی لگتے تھے، ہاں، اور کئی دن تک بمبئی میں رکنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا، بہت مشقتوں کے بعد، گرمی برداشت کرتے، تکلیف برداشت کرتے، اور ایک عجیب کیفیت کے ساتھ سمندری جہاز کے اندر سفر کرتے، ایک دن نہیں، 6 مہینے، 6 مہینے کا سفر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ نے 6 مہینے کا سفر ہمیں 6 گھنٹے میں پورا کر رہے ہیں۔ 6 مہینے کا سفر اللہ ہمیں 6 گھنٹے میں مکہ پہنچا رہا ہے، اللہ پاک۔ بمبئی سے آپ مکہ صرف 6 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں، 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ رہے ہیں، آگے گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں آپ اپنے ہوٹل پہ پہنچ رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں 6 مہینے کا سفر 6 گھنٹے میں پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی پریشانی، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائی، احساس دلانے کے لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ جب سمندری جہاز میں پہنچتے جدہ کی زمین نظر آتی تھی حاجیوں کو، مگر اتر نہیں سکتے تھے، کیوں؟ بیماری کا معائنہ ہو جائے، حکومتی طور پر ساری چیزوں کی ترتیب لگ جائے، پورے 3 دن تک میرے بھائی اس کے ساری تحقیق اور تفتیش ہونے کے بعد میں جدہ کی زمین پر پیر رکھنے کا موقع ملتا تھا۔ اور پھر اب تو ماشاءاللہ مکہ سے جدہ گھنٹے میں چلے جا رہے ہیں، اس وقت کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائیو 3 دن لگتے تھے، 3 دن جدہ سے مکہ جانے کے لیے 3 دن کی ضرورت پڑتی۔ اس وقت پانی کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، پانی کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، صرف وضو کے لیے، پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا۔ جن کا سامان بہت زیادہ ہوتا تھا وہ پیسے والے ہوتے، وہ اونٹ خرید لیتے تھے، اونٹ پر وہ اپنا سامان رکھتے اور پیدل چلتے تھے۔ اب بولیے یہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں وہ پہاڑی والا راستہ تھا پورا، یہ طریقے نہیں آئے جیسے آپ ماشاءاللہ ہائی وے روڈ بنے ہوئے ہیں آرام سے جا رہے ہیں، ایسا راستہ نہیں تھا، پہاڑی والا راستہ۔ گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، اسی کو پانی میں سے وضو بھی کر رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ ان تمام پریشانی کے بعد ان بزرگوں سے جب پوچھا جاتا تو سب سے بڑی خوشی کب آپ کی ہوتی، تو فرے سب سے بڑی خوشی ہماری اس وقت ہوتی جب ہم کعبہ کے دربار میں پہنچتے۔ ہماری عید ہی اس دن ہوتی جس دن ہم نے اپنے اللہ کے گھر پہنچے ہیں، یہ ہماری عید تھی، خوشی تھی، خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان تکلیفوں کے بعد جانے کے بعد خوشی کا اظہار ہے۔ مگر آج ہمارا سفر کیسا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ اب ہمارے گھر بھی ایئر کنڈیشن بنے ہوئے ہیں، اور حاجی صاحب آپ کے لیے جو گاڑی کے انتظام کیے ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشن ہی ہوں گے ماشاءاللہ، ایئر کنڈیشن ہے، ایئرپورٹ بھی آپ کا ایئر کنڈیشن ہے، جس پلین میں آپ سفر کریں گے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور جدہ ایئرپورٹ بھی ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہے، اور جس جدہ سے آپ مکہ جائیں گے وہ گاڑی بھی آپ کی ایئر کنڈیشن ہوگی، آپ کا ہوٹل بھی ایئر کنڈیشن ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے حرمین شریفین کے خادمین کو کہ انہوں نے پورا حرم کو بھی اے سی کر دیا ہے، ایئر کنڈیشن بنا دیا ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہی بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سفر ضرور مشقتوں کا ہے، مگر یہ سفر عشق و محبت کا ہے، ابدیت کا ہے،
اللہ کو راضی کرنے کا ہے، للہیت کا ہے، نام و نمود کا نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے میں نے وہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی جس کی میں نے تمہید باندھنے کے لیے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کریں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ہاں حج کرو، عمرہ کرو، مگر مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہاں، اور اس سفر کے اندر بہت ساری عبادت کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، بہت ساری عبادتیں، مگر یہ سفر میں للہیت ہونی چاہیے۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا، اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، کسی عمل کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے کرو، اس کے اندر للہیت ہو، اس کا ذکر نہیں ہے۔ مگر حج اور عمرے کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ پاک نے صاف اعلان کر دیا حج اور عمرہ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس میں اخلاص کو ہونا بہت ضروری ہے اور بندہ بن کر حاضر ہونا ہے میرا آپ کو۔ اسی لیے اللہ پاک نے وہ سارے اونچ نیچ کو نکال دیا کہ بندہ بن کا ہو، جاگیردار، انعامدار، مولانا صاحب، قاضی صاحب، چیئرمین صاحب، یہ بن کر مت آؤ، بندہ بن کر آؤ۔ اور بندہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے اونچ نیچ کو نکال دیا، سب اونچ نیچ نکال دیا۔ کیا بھئی آپ ٹوپی بھی نہیں پہنیں گے، اپنا سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، پتلون نہیں پہنیں گے، ہاں، بلکہ ایک ہی لباس کے اندر آپ کو میرے دربار کی آپ کی حاضری ہوگی۔ جب آپ احرام پہن لو گے تو آپ نہ خوشبو لگاؤ گے، بال بکھرے ہوئے ہوں، اور آپ کے دل میں ایک تڑپ ہو کہ اللہ میری حاضری قبول فرما، آسان فرما۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے عشق محبت کے ساتھ اپنے مالک و مولا کو راضی کرنے کی غرض سے میرے بھائی سفر ہونا چاہیے۔ ہاں، اسی لیے اللہ پاک نے کہا ہر عمل کے اندر، خاص طور پر یہ عمل حج اور عمرے کا جو عمل ہوتا ہے میرے بھائیوں، اس میں صرف للہیت ہونی چاہیے۔ اچھا، جہاں اللہ کے رسول نے اس کے فضائل بیان فرمایا، آقا نے فرمایا، اللہ نے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج عمرہ کیا کرو کثرت سے، پے در پے۔ یہ محتاجگی کو، فقر کو اور گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے چاندی کو، لوہے کو اس آگ کی بھٹی میں ڈالنے کے بعد جیسے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، ویسے اللہ ہمارے گناہوں کو پاک صاف فرما دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، ایک ایسا روحانیت کا، تجلیات کے برسنے کا گھر ہے۔ اس کی مثال اپنے اکابرین دیتے ہیں، یہ روحانی واشنگ مشین ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں واشنگ مشین ہوتا ہے نا بھائی، اس میں کپڑے ڈالتے ہیں تو 2-4 منٹ کے بعد میں کپڑے دھل کر سوکھ کر بھی باہر آ جا رہے ہیں۔ تو اس واشنگ مشین میں آپ نئے کپڑے بھی ڈال رہے ہیں، پرانے بھی ڈال رہے ہیں، پھٹے بھی ڈال رہے ہیں، گندے بھی ڈال رہے ہیں، صاف بھی ڈال رہے ہیں، سب صاف ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، دنیا بھر سے جہاں کے کسی کونے سے بھی انسان، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر آ جاتا ہے، اللہ کے گھر کی جب حاضری اسے نصیب ہوتی ہے اور وہ طواف کرتا ہے تو وہ روحانی واشنگ مشین میں ایسا اللہ پاک اسے پاک صاف کرتے ہیں، اس میں گنہگار بھی آتا ہے، مالدار بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے، اور ماشاءاللہ جاگیردار بھی آتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی آتا ہے، پڑھا لکھا بھی آتا ہے، جاہل بھی آتا ہے، گوان بھی آتا ہے، عجیب قسم کے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کسی کا قد ٹھگنا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی عجیب شکل ہوتی ہے، مگر میرے بھائیوں سب کی فکر ایک ہوتی ہے، سب کی آواز ایک ہوتی ہے، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، اور سب کا قبلہ ایک ہوتا ہے، اور سب کا خدا ایک ہوتا ہے، اور سب کے زبان پر ایک نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ بندہ ان چیزوں کے ساتھ جب اللہ کے دربار میں حاضری اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی اسے حاضری نصیب ہوتی ہے، تو لہٰذا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس سفر میں للہیت ہونی چاہیے، اس سفر میں اللہ کو راضی کرنے کا نیت ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول نے فضائل سنائے ہیں، وہیں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہماری نیت کی اصلاح کرنے میں آسانی ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ میں امت پہ ایسا آئے گا کہ لوگ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، مگر جو مالدار لوگ ہوں گے وہ حج اور عمرہ کریں گے نام و سیر و تفریح کے لیے۔ اس کے لیے بھائی سیر و تفریح کے لیے،
کہ بھئی ہم نے لندن دیکھ لیا، پیرس دیکھ لیا، امریکہ دیکھ لیا، آسٹریلیا گھوم لیے، مگر ہم نے مدینہ اور مکہ نہیں دیکھا ہے، چلو جا کر آئیں گے، مکہ اور مدینہ بھی گھوم پھر کے آئیں گے۔ مالداروں کی نیت جو ہوں گی وہ سیر و تفریح کی ہوں گی، سیر و تفریح۔ ایک بات یاد آ گئی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صاحب فرمایا میرے امت کے جو متوسط درجہ، درمیانی درجہ ہوتا ہے، مالداروں سے جو نیچا، ان کی جو نیت ہوگی وہ تجارت کے غرض سے جائیں گے۔ ہم نے دنیا میں تجارتیں کی ہے، چلو مکہ مدینہ جا کر بھی ہم لوگ تجارت کی نیت سے لوگ سفر کریں گے۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امت کے غریب لوگ بھی حج اور عمرہ کریں گے، میرے امت کے غریب لوگ بھی، ان کی نیت جو ہوں گی وہ بھیک مانگنے کے لیے حج اور عمرہ کریں گے، بھیک مانگنے کے لیے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں بڑے سوچنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امت کے علماء قراء یہ بھی حج و عمرہ کریں گے، یہ بھی حج و عمرہ کریں گے، مگر ان کی نیت ہوگی نام و نمود کے لیے، میرے نام کے ساتھ حاجی کا نام لگ جائے، میرے نام کے ساتھ میں عمرہ کیا ہوں، میں حج کیا ہوں، یہ نام میرے ساتھ لگ جائے، نام و نمود اور شہرت کے لیے لوگ حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جب اپنے در ہمیں بلا لیا ہے تو میرے بھائیوں جو جسمانی طور پر جو سفر ہوتے ہیں دنیا بھر کے، اس کا تعلق صرف جسم سے ہوتا ہے، مگر یہ جو سفر ہے میرے بھائیوں یہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کا اصل سفر روح کے ساتھ کلیکشن ہے، یہ اندر کی روح کے ساتھ، اندر کی روح کے ساتھ اس کا کلیکشن ہے۔ یہ جتنے سفر دنیاوی طور پر ہوتے ہیں وہ سب جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ سفر روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اس میں روحانیت ہونی چاہیے، اس میں روحانیت ہونی چاہیے، اور اس کے اندر میرے بھائی اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس گھر کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، قربانی ہونا چاہیے، اصول ہونا چاہیے، آداب ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، کروڑوں کے لوگ، ہزاروں کے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، مگر سب بندے بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے دربار کی ہماری حاضری ہے تو ہم بندہ بن کر حاضر ہونا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے سارا مجمع انشاءاللہ نیت کر لو کہ اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، یہ نیت ہماری ہو، ہاں اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اسی کے لیے میں یہ نیت کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک احساس دلانے کے لیے اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے ہمارے باپ دادا، رشتہ دار، بھائی بہن، ان کے دل میں تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں، نبی کا در کی حاضری ہو، مگر ان کو موقع نہیں ملا۔ آج وہ کہاں پڑے ہیں؟ خبروں میں پڑے ہوئے ہیں، خبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، پیر صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں نے بھی اپنے دادی محترمہ کو میں نے دیکھا ہے، ہر نماز کے بعد میں ایک تسبیح ہوتی تھی، وہ تسبیح کے سامنے والے حصے میں مکہ اور مدینے کے اندر ایک تصویر لگی ہوئی رہتی تھی، نماز کے بعد اس تسبیح کو آنکھ بند کر کے ایسا دیکھتے تھے اور کہتے یا دادی یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے، کعبہ نظر آ رہا ہے، اللہ مجھے جلدی مکہ بلا لے، مدینہ بنا لے، تمنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسرتیں تھی، دعائیں تھی، تمنائیں تھی، مگر اللہ پاک نے ہم جیسے گنہگاروں کو، اللہ پاک ہمارے شاہنواز حسین صاحب کو، ہمارے مولانا، ہمارے منور حسین حاجی صاحب کو اور دیگر ان کے ساتھ دینے والے ساتھیوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے کہ انہوں نے ہماری زندگی میں ماشاءاللہ ایک ایسا آسان راستہ ہمارے لیے ماشاءاللہ نکال دیے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو وہی یہ ہمارا سفر آخری سفر نہ ہو اور یہ ہمارا سفر ہماری زندگی کا اچھا سفر بنے، اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اچھا بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا بھائی، خراب کرنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتا ہے، اچھا بننے کے لیے کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور میرے بھائی اس راستے کی کچھ آداب سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے ہمارا سفر صحیح ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ علم دین کا سیکھنا ہر عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل کا جاننا آپ پر فرض ہے، روزہ فرض ہو گیا تو روزے کے مسائل کا جاننا آپ پر فرض ہے، اسی طریقے سے حج آپ کو فرض ہو گیا تو حج کے مسائل کا جاننا آپ پر فرض ہے۔ مگر عمرہ کرنا دیکھیے یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیے ہیں اور 4 عمرے کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیے، حجۃ الوداع،
ایک حج کیے ہیں اور 4 عمرے کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حج کرنا فرض ہے، عمرہ کرنا فرض نہیں، واجب بھی نہیں، صرف سنت مؤکدہ ہے۔